اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، بقرعید کے حوالے سے اور قربانی کے حوالے سے مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ آج جو ہمارے پاس عنوان ہے وہ ہے قربانی کا جو جانور ہے اس کی عمر کتنی ہو۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے، ہم یہ اکثر گمان کرتے ہیں کہ بھئی اس کے اتنے دانت ہیں تو یہ اتنے سال کا ہے، اتنے دانت ہیں تو اتنے سال کا ہے۔ دیکھیں، دانت ایک پہچان یا علامت تو ہو سکتی ہے، لیکن صرف اسی پر انحصار کرنا یہ غلط ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسے جانور ہوتے ہیں کہ ان کی عمر پوری ہو جاتی ہے اور دانت ان کے نہیں نکلتے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عمریں پوری نہیں ہوتی اور دانت پہلے سے نکل جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بیچنے والے جو بیپاری ہوتے ہیں وہ اس حوالے سے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، تو جب تک آپ کا دل مطمئن نہ ہو جائے، جب تک آپ کا دل گواہی نہ دے دے ہاں بھئی یہ بالکل ٹھیک ہے، تب تک آپ اس کی جانچ پڑتال کر لیں، پھر اس کے بعد اس کو خریدیں۔ بہرحال یہاں پر 3 قسم کے جو جانور ہیں انہی کی قربانی ہے، اور انہی کے حوالے سے یہاں پر عمر ذکر کی جا رہی ہے کہ کون سے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے اونٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں، چاہے اونٹنی ہو یا اونٹ ہو، یعنی نر اور مادہ دونوں، تو اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ 5 سال کی عمر اس کی ہونی چاہیے۔ اونٹ کی عمر کم سے کم 5 سال ہونی چاہیے۔ 5 سال سے اگر کچھ دن بھی کم ہوں گے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ پھر اچھا، وہ جانور تو حلال ہے بذات خود، اس کو آپ بغیر قربانی کی نیت سے ذبح کر کے اس کو کھا تو سکتے ہیں، لیکن یہ قربانی کی شرائط ہیں، کیونکہ دیکھیں قربانی کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ مخصوص ایام میں مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص جانور کی قربانی اللہ کی رضا کی خاطر پیش کرنا یا قربانی کرنا، یہ چیز قربانی کہلاتی ہے۔ قرب سے نکلا ہے یہ، تو یہ اس کا معاملہ ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جانور تو حلال ہوگا لیکن اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو کم سے کم اونٹ کی جو عمر ہے یا اونٹنی کی جو عمر ہے وہ 5 سال ہونی چاہیے، نر اور مادہ دونوں میں۔ اور پھر اگر ہم بات کریں گائے کی، تو اس کے حوالے سے یاد رکھیں، چاہے بھینس ہو، چاہے بیل ہو، چاہے گائیں ہوں، یعنی نر مادہ جتنی بھی اس کی انواع ہیں، اس میں بھینس بھی شامل ہے، تو اس سب کی قربانی جب ہو سکتی ہے جب یہ کم سے کم ان کی عمر 2 سال کی ہو۔ 2 سال سے کم عمر کی ہوگی تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ اور تیسرا جو بکرا ہے، اس میں بکرا، بکری، بھیڑ، اور بھیڑ کے نر مادہ دونوں، اور دمبا یا اس کا جو مادہ ہے، یہ سارے کے سارے ان کی کم سے کم عمر 1 سال کی ہونی چاہیے۔ بکرے کے اندر تو یہ انتہائی ضروری ہے، باقی دمبا اور بھیڑ کے اندر اگر وہ 6 مہینے کے ہیں اور دیکھنے میں 1 سال کے لگتے ہیں، یعنی 1 سال والے بھیڑ یا دمبوں کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا جائے تو پتہ نہ لگے کہ یہ 6 مہینے کا ہے کہ 1 سال کا ہے، تو صرف اس کی قربانی جائز ہے، چونکہ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، اس وجہ سے یہ جائز ہے۔ وگرنہ جو بکرے یا اس کی انواع کی جو کم سے کم عمر ہے وہ 1 سال ہے۔ 1 سال سے اگر کم عمر کا بکرا وغیرہ ہوگا تو اس کی پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مزید سوالات کے لیے آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔